نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ نماز قائم کیجئے، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یقیناً نماز کی یہ تاثیر ہے کہ وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن کب؟ جب کہ نماز بن جائے۔ مختصر سا دورانیہ ہوتا ہے 10 منٹ کا یا 15 منٹ کا۔ ان 10 اور 15 منٹ میں اگر ہم یہ کوشش کر لیں کہ نماز کے اندر ہم اپنے اعضاء کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب اور احکام کے مطابق استعمال کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے امید ہے کہ جب نماز چھوڑ کر اور نماز سے فارغ ہو کر ہم عملی زندگی میں جائیں گے، اپنے گھر جائیں گے، اپنی دکان میں جائیں گے، آفس میں جائیں گے، بازار میں جائیں گے، دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے، تو وہاں پر بھی یہ اعضاء صحیح استعمال ہوں گے، اور وہاں پر بھی ہم کسی برائی میں مبتلا نہیں ہوں گے، فحاشی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں دوستو، دل ہے، دماغ ہے، اس کو ہم صحیح طریقے سے نماز میں استعمال کریں۔ اس کا صحیح استعمال کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ دل کی یہ حالت ہونی چاہیے کہ اللہ کی ایسی عبادت کریں جیسے آپ اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر یہ درجہ حاصل نہیں ہے فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ درجہ حاصل نہیں ہے تو کم از کم یہ درجہ تو ضرور حاصل ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا آپ کو دیکھ رہے ہیں، لہٰذا نماز میں ادھر ادھر نہیں بھٹکیں، بلکہ نماز کے اندر استحضار ہو اور نماز کے اندر جو ہے نا پوری دل جمعی کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کی عظمت کا احساس ہو، اور آپ جو ہے نا نماز اور عبادت ادا کریں۔ اسی طرح آنکھیں کیسے استعمال کرنی ہے نماز کے اندر، قیام میں کیسے استعمال کرنی ہے، رکوع میں اب جائیں تو کیسے استعمال کرنی ہے، جب آپ سجدے میں جائیں تو آنکھیں کیسے استعمال کرنی ہے، جب آپ واپس قومہ میں بیٹھیں، جب آپ جلسہ میں بیٹھیں اور اتحیات میں بیٹھیں تو آنکھوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، جب آپ سلام پھیر رہی ہوں تو اس وقت جو ہے نا آنکھوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ بھی بتا دیا۔ تو اس طریقے سے آنکھوں کو استعمال کرنا ہے جیسے کہ اس کا ادب ہے، جیسے کہ بتایا گیا ہے۔ ایسے نہیں کہ نماز کے اندر کھڑے ہیں اور جو ہے نا ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ایک جو ہے نا کبھی دائیں کبھی بائیں، یہ نہیں، بلکہ جس طرح بتایا گیا ہے اس طریقے سے آنکھوں کو استعمال کیا جائے۔ ہاتھوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، ہاتھوں کو اٹھاتے وقت کیسے استعمال کرنا ہے تکبیر تحریمہ کے وقت، اس کے بعد جب آپ باندھتے ہیں قیام میں کیسے استعمال کرنا ہے، رکوع میں کیسے استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد جب بیٹھتے ہیں اتحیات کی حالت میں اس وقت کیسے استعمال کرنا ہے، یہ سب بتا دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح اس کے بعد جو ہے نا پاؤں آپ کے ہیں، پاؤں کو کیسے استعمال کرنا ہے، قیام میں کیسے استعمال کرنا ہے، سجدے کی حالت میں جو ہے نا کیسے استعمال کرنا ہے، جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر بھی بتایا گیا کہ ان کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، ہر عضو کے استعمال کرنے کا نماز کے اندر طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ اگر ہم ان تمام اعضاء کو نماز کے اندر بھی صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو اللہ رب العزت کی ذات عالی سے امید ہے کہ عملی زندگی میں بھی پھر ہم ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے۔ لیکن اگر نماز کے اندر ہمارے اعضاء صحیح طریقے سے استعمال نہ ہو جائیں تو پھر ہم کیسے جو ہے نا عملی زندگی میں ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے؟ جب اللہ کے دربار میں، جب مسجد میں، نماز کی حالت میں، عبادت کی حالت میں ہمیں اپنے نہ آنکھ پہ کنٹرول ہے، نہ اپنے دل پہ کنٹرول ہے، نہ اپنے دماغ کے اوپر جو ہے نا کنٹرول ہے، نہ ہاتھ کے اوپر کنٹرول ہے، نہ پاؤں کے اوپر کنٹرول ہے، تو پھر ہم باہر کی زندگی میں جبکہ مسجد بھی نہیں ہوگی، جبکہ نماز بھی نہیں ہوگی، عبادت بھی نہیں ہوگی اور کسی قسم کی کوئی پابندی بھی نہیں ہوگی، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا ہم ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے؟ تو یہ پہلی شرط ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد جب ہم انسان نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے لیے نماز پڑھے، اس لیے نماز نہ پڑھے کہ دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لہذا میں بھی پڑھ رہا ہوں، اور نہ ہی کسی کو دکھانے کے لیے اور دکھلاوے کے لیے، ریا کے لیے نماز پڑھے۔
ہاں تو تب جو ہے نا نماز بنے گی، اور تب جو ہے نا اقامت صلاح ہوگی، اقامت صلاح ہوگی تب جو ہے نا اس کے اوپر وہ نتیجہ مرتب ہوگا جو کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ہاں نماز کے قیام میں یہ چیز داخل ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو قرآن کریم کے جو الفاظ آپ کی زبان سے نکل رہے ہیں، جو اذکار آپ کی زبان سے نکل رہے ہیں، وہ صحیح طریقے سے ادا ہوں۔ آج ہم میں سے ہر ایک بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے، میں تو ابھی بھی اپنے آپ کو جو ہے نا اس بارے میں بہت ہی ناقص تصور کرتا ہوں۔ ہر بندہ یہ خیال کرے کیا میری سورہ فاتحہ جو کہ واجب ہے، ہاں کیا وہ صحیح ہے؟ اس کے بعد اتنا قرآن کریم جیسے چھوٹی سی سورت انا اعطیناک الکوثر، کیا اس کے الفاظ صحیح ہے؟ کیا میں طا صحیح ادا کر رہا ہوں؟ کیا میں ثا صحیح ادا کر رہا ہوں؟ میرے بھائیو دوستو، عربی میں تو چھوٹی چھوٹی چیز سے جو ہے نا معنی بدل جاتا ہے۔ الحمد، ہاں میں صحیح ادا کر رہا ہوں، الحمد کا کیا معنی ہے، الحمد کا کیا معنی ہے؟ کبھی آپ پوچھیں اپنے مولوی صاحب سے اور اپنے امام صاحب کے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہاں جب ہم نماز کے الفاظ صحیح طریقے سے استعمال نہ کریں، ہاں تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ نتیجہ کیسے مرتب ہوگا؟ تو الفاظ صحیح سیکھیں، اگر اب تک نہیں سیکھے تو ابھی سیکھیں۔ جیسے دنیا کے کام ہم سیکھتے ہیں تو اسی طرح ہمیں نماز بھی سیکھنی چاہیے، اور اس کے اندر کم از کم جو الفاظ نماز میں استعمال ہو رہے ہیں، سورہ فاتحہ ہے، کوئی ایک آدھ سورت ہے، اور اس کے علاوہ جو التحیات ہے، جو اذکار ہے، سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب العظیم، یہ تو ہم صحیح طریقے سے ان کا تلفظ کرنا جو ہے نا وہ سیکھ لیں میرے بھائیو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ان کا جو معنی ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہاں ہمارے پاس اتنا وقت ہونا چاہیے، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہم اپنی ہر خامی کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں مسلمان ایسے ہیں۔ بھائی مسلمان ہیں کہاں؟ ہم مسلمان، ہماری نماز صحیح نہیں ہے، ہمیں نماز کا معنی نہیں آتا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو کیسی پھر ہماری نماز ہوگی اور کیسی ہماری مسلمانی ہوگی؟ تو نہ کم از کم نماز کے اندر جتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے، جتنی نماز ہے، اس کا ہمیں ترجمہ آنا چاہیے۔ دعائے قنوت کتنی بہترین دعا ہے، اس کا ہمیں ترجمہ آتا ہے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے۔ ہاں اس طریقے سے میرے بھائی جو دوسرے اذکار ہیں ان کا ترجمہ انسان سیکھے، اور ترجمے کی طرف جو ہے نا توجہ ہو، اس کے معانی کی طرف جو ہے نا وہ توجہ ہو، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ ہاں اگر اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی تب جو ہے نا انسان قرآن کریم کے الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے گا، تب قرآن کریم کے معانی کی طرف جو ہے نا توجہ ہوگی۔ نماز کے اندر استعمال ہونے والے جو دوسرے الفاظ اور اذکار ہیں اس کے معانی کی طرف اور اس کے ترجمے کی طرف جو ہے نا توجہ ہوگی۔ لیکن اگر اطمینان ہی نہیں ہے، جو کہ نماز کے اندر ضروری ہے اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو واجب ہے، جب اطمینان ہی نہ ہو تو پھر تو ہماری نماز ایسی ہو جائے گی جیسے کہ نماز پڑھی ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے ایک صحابی ان کی مجلس میں آئے اور ان کے سامنے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، 3 مرتبہ نماز پڑھی، اور تینوں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ارجع صلی فإنک لم تصلی، واپس نماز پڑھ اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ اس نے وضو بھی کیا تھا، اس نے قرات بھی کی تھی بھی وہ عرب کم از کم وہ الفاظ تو صحیح پڑھتے ہوں گے، ان کو معنی بھی آتا ہے سب کچھ، تو آخر کیا کمی رہ گئی تھی؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ایسی نماز پڑھنی ہے۔ تو ہمارا تو دل بھی متوجہ ہونا چاہیے میرے بھائی، معانی کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے، الفاظ بھی انسان جو ہے نا صحیح طریقے سے ادا کرے، اور اس کے بعد جو ہے یہ نماز اپنا اثر دکھائے گی اور بے حیائی سے بھی روکے گی، برائی سے بھی انشاءاللہ یہ نماز روکے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، جب دنیا کی زندگی میں ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر ڈاکٹر دوائی لکھ کر دیتا ہے، لیکن دوائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اور ساتھ ساتھ پرہیز بھی بتاتا ہے۔ لہذا پرہیز بھی کرنا ہے، اور جس طریقے سے نماز پڑھنے کا بولا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے اس طریقے سے نماز پڑھنی بھی ہے، تب ہمیں انشاءاللہ یہ جو نماز کی جو تاثیر ہے اور نماز کا جو نتیجہ ہے کہ بے حیائی اور برائی سے روکنا، یہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔